درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قادر ثانی حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضری کا موقع اور شرف عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطائیں، کوتاہیوں پر گزر کرتے ہوئے معاف کرے اور آئندہ ہمیں چاہتا ہے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک بعد ہم نے علم ہی کے حوالے سے اور حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے چند علمی پہلو، آپ کو منع نہ کریں سے چند پہلو بیان فرمائے. اور آج بھی ہم علم ہی کے حوالے سے اور صاحبان علم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. گزشتہ جمعۃ المبارک کا چند ایک پہلو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آپ کو تاکہ وہ موضوع ذہن نشین ہو جائے کہ علم دینے والے اور علم جن سے لیا جائے وہ برابر قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. جن سے علم لیا جائے اور جو لے رہے ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے. اس پر ہم نے چند گزارشات قرآن اور سنہ اور اعلی اطہار کے حوالے سے گفتگو کی تھی. کیونکہ ماہ رجب المرجب ہے اور آمد مولا مرتضیٰ مشکل کشا اخی مصطفیٰ مولود کعبہ حضرت امیر المومنین امام المتقین امام الاولین والآخرین سید الاتقیاء سید الاصفیاء جانشین محمد مصطفیٰ واقف رموز حالتا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت کا دن کا قریب آ رہا ہے. چونکہ آپ کو یہ مقام اور منصب حاصل ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی وہ جگہ ہے جہاں سب کا حج ہوتا ہے. کعبہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ مولود کعبہ ہیں، آپ مولود کعبہ ہے، آپ مولود کعبہ ہے. تو آپ کے پاس وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں عطا فرمایا. شرفاً یہ اعزاز حاصل ہے حضرت علی شیر خدا کو. تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت فی الارض جب اللہ نے مشورے کے طور پر نہیں کہا، اللہ نے آپ کو خبراً ارشاد فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ فرشتوں نے کہا قال وتجعل فیہا ما یفسد فیہا، کہ تم اس میں بنائے گا ایسے خلیفے کو جو فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا. اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں نا تیری تسبیح اور حمد بیان کرنے والے اور تیری تقدیس بیان کرنے والے. تو یہ انہوں نے جواباً کہا کہ تو کیوں بناتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قسم پیش کرتا ہوں کہ تم خلافت میں اور علمی معاملات میں دخل اندازی دے رہے ہو. علمی مقام مرتبہ جس کو میں عطا کروں گا وہ تمہیں عطا کیا ہوا نہیں ہوگا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء، اللہ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے اور ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں پر پیش کیے. فرشتوں نے کہا تھا ہم اہل ہیں، ہم ہیں، انہیں اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کی کن
ہوتا ہے کہ کس کس کام کے لیے یہ چیزیں ہیں. تو فرشتوں سے کہا کہ اچھا جی تم نے کہا نا کہ ہم بڑے تقدس بیان کرتے ہیں، ہم اہل ہیں، انبئونی باسماء، تم ذرا مجھے خبر دو پھر ان اسماء کے بارے میں بتلاؤ، یہ چیزیں کیا کیا ہیں، کس کس چیزوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں. قالوا سبحانک، تمام فرشتوں نے کہا کہ پاکیزگی ہے تیرے لیے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اب میں اپنے موضوع پر آیا ہوں کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی ہمارے پاس علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہم زیادہ نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم، آدم علیہ السلام فرمایا کہ اچھا جی خبر دو جی بتاؤ ان کو. آدم علیہ السلام نے تمام اسماء کے چیزوں کے نام بتائے، ان کے کام بتائے، کارنامے بتائے. جب سارا کچھ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام فرمایا تم ہر چیز جانتا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا میں نہیں کہا تھا نا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اب تم سارے مل کر کسی آدم کو سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو. میں نے پچھلے جمعے پر یہ موضوع تھوڑا سا بیان کیا تھا شیطان کے حوالے سے کہ اس نے جو اعلیٰ ہونے کی دلیل دی تھی، لیکن یہ اور میں موضوع بیان کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا علم کے بل بوتے پر. علمی ہار ہوئی فرشتوں کی، آدم علیہ السلام علم کے حوالے سے جیت گئے تو اس بل بوتے پر سجدہ کروایا گیا. اس کو سمجھ آئیے نا، وہ بولے میرے ساتھ سب سے پہلے زمین میں جو چیز ممیز کی گئی، تمیز کرنے کے لیے اعلیٰ مقرر کیا گیا، وہ علم تھا. وہ کیا تھا؟ علم تھا. اور حضرات انبیاء کرام جو اللہ کی طرف سے نبوت، رسالت، مقام، منصب، امامت لے کر آتے ہیں، وہ کوئی اور وراثت نہیں ہوتی بلکہ یہی علم ہوتا ہے ان کے پاس، جو اللہ کے ساتھ ملانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ملانے والے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ کہا. خلافت اللہ ہے، ایک خلافت رسول کی ہے، ایک خلافت اللہ کی ہے. یہ جو خلافت ہے یہ خلیفت اللہ ہے. اللہ کی خلافت کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ کے خلیفے کی بات ہو، بے علموں کا مشورہ نہیں چل سکتا تو بے علم خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بے علم میں کسی پر تان نہیں کر رہا، میں خلافت روحانیت کی بات کروں گا. حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت روحانی کی، جس کو شاہ ولی اللہ مقدس دیر بھی نہیں لکھا، شیخ عبداللہ مقدس دیر بھی نہیں لکھا، تمام لوگوں نے جس کو لکھا کہ رسول اللہ کی دو خلافتیں تھے. ایک خلافت سیاسی تھی جس پر متمکن ہوئے اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے فاروق اعظم ہیں، تیسرے عثمان غنی، چوتھے پر حضرت مولا علی، پانچویں حضرت امام حسن ہیں. ان پر خلافت ختم ہوتی ہے. لیکن جو روحانی خلافت کے وارث تھے وہ ان کی خلیفہ تھا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ. روحانی خلیفہ کی، روحانی خلافت کے وراثت کا جو حامل تھا وہ شخصیت تھی حضرت مولا علی شیر خدا کی. تبھی تو میں پچھلے جمعے پر ایک جملہ دیا تھا، میں پورا کر دیتا ہوں. تبھی تو فاروق اعظم کہتے تھے علی اگر نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہی ہو جاتے. سبحان اللہ. بے شک علی اگر نہ ہوتا تو ہم تو ہلاک ہو جاتے، ہاتھی ہم سے نہیں تولا جاتا. بھائی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاتھی نہیں تولا تھا. پچھلے جمعے کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں. ہاتھی کا وزن کتنا ہے نہیں پتا تھا. کون سی چیزیں انڈے دیتی ہیں مادہ اور کون سی بچے جنتی ہیں نہیں پتا تھا. یہ اگر بتلایا ہے، یہ حقیقت کسی نے منکشف کی ہے تو علی مولا شیر خدا نے کی ہے. سبحان اللہ. علی شیر خدا نے. یہ آج دن تک آپ کی ٹیکنالوجی اس چیز کو پیچھے رہ گئی ہے. ٹیکنالوجی اس کو نہیں پتا چلا کہ کتنی چیزیں انڈے جنم دیتی ہیں اور کتنی چیزیں بچے دیتی ہیں. مادہ تخلیقات اور اللہ کی مخلوقات میں سے. یہ یہودی نے سوال کیا تھا حضرت مولا علی سے کہ انڈے کون سی دیتی ہیں اور بچے کون سی جنتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ گرتا رہے گا. اسی کیسا جی جناب ہے تو ایک چھوڑ دیتا فلانی چیز کا ہمارے علاقے میں. آپ نے ایک فارمولا دیا، حضرت علی نے ایک فارمولا. کتنا؟ آپ نے فرمایا تم مجھ سے نہ پوچھو کہ کتنی، میں ایک فارمولا
ہیں زمینی سفر جو سمندری سفر ہے وہ کم کیے ہیں، زمینی سفر اور آپ شام تک آئے ہیں۔ نجف اشرف آپ کا مزار مبارک ہے، آپ ادھر ہے۔ باقی کائنات ساری میں جو یہاں پرندے ہوتے ہیں، آپ گلگت بلتستان چلے گئے، وہاں کچھ اور نسل کے ہوں گے، وہاں کی بکریاں الگ ہیں، وہاں کی گائے الگ ہیں، وہاں کے پرندے الگ ہیں، اور دوسری ممالک میں باہر دنیا میں چلے گئے وہاں بھی مختلف ہے، لیکن علی کے اس قانون کے مطابق کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انڈے والے دیکھنے ہو جس کے کان جسموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اب مرغی ہے کان باہر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پرندے سارے انڈے دیتے ہیں لیکن چمگادڑ صاحب کان باہر میں انڈے نہیں دیتی، وہ کیا کرتی ہے؟ بچے دیتی ہے۔ اور ایک مچھلی بھی ہے، باقی سارے انڈے دیتی ہے، وہ بچے دیتی ہے، اس کی بھی کان باہر ہے۔ یہ فارمولہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے دیا۔ میں نے کہا خلافت اللہ، اللہ کا خلیفہ ہے، سب سے پہلے فرشتوں کو جھکوایا گیا علم کے سامنے، اور جس کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں وہاں فرشتے کاسا لے کر کبھی روٹی مانگنے آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے دہلیز پر آپ کے بچوں کا انا خیات الحسنین درزی بن کر آ جاتے ہیں، اور کبھی چکی چلانے کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ آپ مقام دیکھ رہے، مرتبہ دیکھ رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا پورے قرآن پاک کی تفسیر سورۃ الفاتحہ میں، پورا قرآن تفصیلاً مفصل طور پر اگر بیان کیا جائے نا کہ اجمالاً بیان کرنے کیا کیا چیزیں بیان ہیں، اس کو کہا گیا آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، سورۃ الفاتحہ فرمایا بسم اللہ میں بیان ہے، پھر فرمایا جو بسم اللہ میں سارا مضمون ہے، با میں ہے اور با کے نقطے میں ہے، انا نقطہ تو اور نقطہ کوئی اور نہیں، علی وہ نقطہ ہے، علی وہ نقطہ ہے۔ آپ نے یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، آپ نے فرمایا میں سورۃ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھنا شروع کر دوں اونٹوں کے انبار لگ جائیں، بہار بن جائیں، لیکن تفسیر کم نہ ہو، علی کے پاس اللہ نے اتنا علم رکھا ہو۔ اب سمجھ آیا کہ آنا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی ہی اس کا دروازہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ علم لینے والے اور جو علم عطا کر رہا ہوتا ہے وہ برابر ہرگز نہیں ہوتے۔ ہم قرآن سے یہ مکالمہ پڑھا کہ علم کے بل ہوتے پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، فرشتے سجدہ ریز ہوئے علم کے سامنے، کس کے سامنے نہیں؟ علم کے سامنے خلیفہ بنایا، علم عطا کیا، فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا۔ اب ایک اور علمی بات قرآن پاک دوسرے پارے میں ہے۔ حضرت سیمویل علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، سیمویل علیہ السلام نبی گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے ہاں دعا کی کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر منتخب کیا جائے، میری فوج جو لڑے گی جالوت کے مقابلے میں نکلے گی تو اس کے لیے کمانڈر منتخب کیا جائے، مجھے عطا کریں۔ حضرت سیمویل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک سے میں نہیں بات کر رہا، علم کی بات کرنے لگا۔ اور دوسرا ایک مکالمہ آدم اور فرشتوں کا، ایک مکالمہ آدم اور فرشتوں کا، دوسرا حضرت سیمویل علیہ السلام
अस्तफ़ाहु अलैकुम, इसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। वज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, इसको मुंतखब इसलिए किया गया कि तुम सब में इल्म भी ज्यादा है और ताकत में भी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। समझ आई या नहीं आई? ये दो बातें मुंतखब होने की वजह से, मुंतखब जो किया गया दो बातों की वजह से किया गया। एक, उसके पास इल्म ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इल्म ज्यादा है। दूसरा, बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, उसकी जिसामत, कदम कामत, वो ताकतवर आदमी है। अब मैं आपको ईद कुरान का ये मुकालमा था, यानी अल्लाह ने सीमावैन अलैहिस्सलाम को जो चीफ अता किया, उनकी फौज का उसको दो बातें अता की गई थी। एक, वो इल्म में ज्यादती रखता था, दूसरा ताकत में ज्यादती रखता था। अब आपको मैं खैबर में लिए चलता हूँ आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैबर का मैदान है। 39 दिन तक जंग बंदी होती रही, जंग होती रही, फतह नहीं हो रही। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रसूलुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह मुझे वो वजीर अता कर अपनी जनाब से, मेरा का वलिया अपनी जनाब से एक वली अता फरमा, कि जो मुझे फतह अता करे, किसकी वजह से मुझे फतह तेरे जनाब से हासिल हो, वो वज़ारत अता कर, वो मुझे वो वली अता कर, अपनी जनाब से। नाम नहीं लिया। अब जो फौज है सारी वही है। सुभान अल्लाह। अब मैं इधर रुक कर एक बात करने लगा हूँ। फतुहात जो होती हैं वो फौज की बलबूते पर नहीं होती, कमांडर के बलबूते पर हुआ करती है। बेशक। हज़रत मौलाना अली मुश्किल कुशा को खैबर में कमांडरी चीफ बनाया गया। फौज वही थी, चीफ बदला था, फौज नहीं बदली थी। जब मौलाना अली मौला तशरीफ लाए तो एक लम्हे के अंदर फतह। सुभान अल्लाह। एक लम्हे के अंदर अता हुई, जहां बदर के मैदान में, उहद के मैदान में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा अपनी बुखारी और मुस्लिम, मैं लिए चलता हूं, अहले सुन्नत की किताबें हैं, हमारी बुखारी मुस्लिम की किताबें हैं। जिब्रील उतरकर इसने मैदान बदर में नारा लगाया था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। अली जैसा कोई शाह सवार नहीं है, और अली की जैसी जिसके पास जो तलवार है, कोई ऐसी तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह। फौज के बलबूते पर, फौज जो पीछे हो, उसकी बहादुरी की वजह से जंगें नहीं जीती जाती। जंग अगर जीती जाती है तो आगे सरबराह होता है, उसके वजह से अल्लाह ताला फतह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आपके सामने है खैबर का मौका। खैबर का मौका कौन सा जी? ऊंची आवाज से बोले। 39 दिन तक आप तारीखुल खुलफा पढ़े, आप पढ़ेंगे तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की। 39 दिन तक जंग होती रही, फतह नहीं हुई। अली आपकी अशोक आंखों में बीमार थे। आपने हज़रत बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया मैं कल उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह रसूल के साथ मोहब्बत करता होगा और अल्लाह रसूल उसके साथ मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। कल उसको मैं झंडा अता करूंगा, रहबर बनूंगा, रहनुमा बनूंगा, सरदार बनूंगा, चीफ बनूंगा उसको। तो तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम को फिरते रहे कि पता नहीं वो कौन होगा। अपने आप को देखते थे कि शायद मैं हूँ, शायद फलाना हूँ, फलाना हूँ। जब सुबह हुई, देखा कि अली नहीं, आप फरमाया ऐना अली, अली किधर है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह वो आशोक है, आंखें दुख रही हैं, और मैं उनको बुलाया जाए। आंखें दुख रही है ना, तो 39 दिन हो गए हैं, दरवाजा नहीं उठाया जा रहा। दरे खैबर पहले तो मना करते थे, आजकल वो बकायदा पैसे लेके सीना में रियाल तो बकायदा बतलाते हैं, पैसे से लेके दिखाते हैं कि वो देखो तो फलां थे, तो साहबा थे, अली थे और ये था। उन्होंने पैसे पहले मना था, नहीं दिखा, आज दिखाया था, आजकल दिखाते हैं। देखो जाकर वो मंजर खैबर का कि जिस दरवाजे को 40 पहलवान धकेलते थे, अली ने एक हाथ से उसको उखाड़ के फेंक दिया। एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम असदुल्लाह है ना, क्या नाम है? सारा बोले असदुल्लाह। असदुल्लाह क्या नाम है? असदुल्लाह, अल्लाह का शेर।
کہ کھانے سے طاقت نہیں آتی کہ کوئی بادام شدام کھاتے تھے حضرت مولانا علی اور سیب اور یہ چیزیں جم جم کرتے تھے، ایسی بات نہیں تھی. حلال کمائی کرتے تھے. چھوٹا جسم تھا، پتلے دبلے ایک انسان تھے. میں اپنے 3 دفعہ کہا تھا کہ کون کسی اور کو بھیجو. جب مرحب میں مقابلے میں اس نے للکارا ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، سارے خاموش تھے. پتہ تھا نا مرحب نکلا ہوا ہے، 30 کے مقابلے میں اکیلا بندہ لڑنے والا. تب 3 بندے ہوں تو کلہ لڑنے نا تو سارے اچھے تمہارے تو کوئی نہ اٹھتا. جب کہا نا کہ علی اس کے مقابلے میں کون جائے گا، کوئی نہ اٹھا. تب پچھو علی اٹھے. سبحان اللہ. آپ مرحب میں بیٹھ جاؤ. پھر اس نے للکارا ہے کوئی مقابلے میں آئے، پھر کوئی نہ اٹھا تو علی پھر اٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے کوئی نہیں نہ اٹھنا اٹھا ہی علی اٹھنا ہے. سبحان اللہ. جملے تو لو نا، لطف تو لو نا، میرا لطف تو لو نا. جہاں کوئی نہیں نہ اٹھتا ادھر ہی علی اٹھ جایا کرتا. بے شک. سبحان اللہ. تیسری دفعہ اس نے پھر للکارا، عالم مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، حضرت علی پھر اٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چڑھتی جوانی ہے، چھوٹا جسم ہے، جوان آدمی ہے، کتنا پہلی دفعہ جنگ ہو رہی ہے. حضرت علی شیر خدا اٹھے. حضرت محمد مصطفیٰ کملی والے آقا نے آپ کو دعا دی، تلوار عطا کی، اپنا امامہ عطا کیا کہ جاؤ علی تمہاری نصرت اللہ مدد کرے گا تمہاری. سبحان اللہ. ایک دفعہ گئے اس کیا میرے حملہ کر. علی فرمایا نہیں، ان میں سے میں نہیں ہوں کہ میں حملہ کروں، تو حملہ کر اپنی جان بچا لینا. سبحان اللہ. پہلا حملہ اس نے کیا، آپ نے روک کر ایک دفعہ ہی حملہ کیا تو دھول اٹھی. سبحان اللہ. دھول اٹھی میدان سے. لوگوں نے تشویش ڈالا کہ شاید علی چلے گئے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ علی تو چلے گئے. سبحان اللہ. جہاں علی چلے جاتے ہیں وہاں پر کسی کی نہیں چلتی، علی کی چلا بے کرتی شک. ہے. بے شک. سبحان اللہ. ذرا بولے میرے ساتھ. تو جب دھول بیٹھی تو دو ٹکڑے درمیان سے اس کو جب مولا علی نے وار کی تو اس نے زرہ سے روکا، ڈھال سے ڈھال. اس ڈھال کو چیرتے ہوئے سر پہ لگی تو زمین کی ٹا تک چلی گئی، چیرتے ہوئے نیچے چلے گئی. سبحان اللہ. وہاں پھر نعرہ بجا کہ لا فتح الا علی، سبحان لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا شاہکار کوئی نہیں اور تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار کوئی نہیں. سبحان اللہ. مرحب کا قتل بھی، مرحب کا قتل بھی، ارے کوئی قتل تھا. کسی نے مانا علی بڑے بہادر ہیں اور بڑا بہادر تھا. مرحب اس کیا مرحب بہادر تھا علی. مرحب کا قتل بھی، ارے کوئی قتل تھا. مرحب کا قتل بھی، یہ کوئی قتل تھا. پھینکا تھا اتار کے صدقہ ذوالفقار کا. سبحان اللہ. کہ ذوالفقار کا صدقہ، جتنا بڑا کام ہو نا اتنا بڑا صدقہ دیا جاتا ہے. بے شک. کوٹھی بڑی ہو، کار بڑی ہو، بچہ والا جاب پر ہو، بکرے نہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 30 نہیں اور 100 لے اور سنڈا لے ہو. ایک کفر کے سنڈے کا جو سر کاٹا علی نے فرمایا کیوں قتل ہے، پھینکا تھا اتار کے صدقہ ذوالفقار. بے شک. سبحان اے اللہ. ذوالفقار چلنی تے نظر لگنی نا لوکاں دی. بے شک. لوگ نظر نہ لاؤ، آپ نے تو اس کفر کے سنڈے کا سر اتار کے پھینکا کہ تلوار یہ تیرا صدقہ ہے. بے شک. بے شک. میں واپس آپ کو دوسرا مکالمہ، پہلا مکالمہ آدم اور فرشتوں کا، دوسرا مکالمہ طالوت اور سیموئیل علیہ السلام کا مکالمہ کہ اللہ نے طالوت کو منتخب کیا اس حوالے سے اس کے پاس علم بھی تھا اور طاقت بھی تھی. علم بھی تھا اور طاقت بھی تھی. علم بولا جاتا ہے، برتا جاتا ہے، طاقت میدان میں دکھائی جاتی ہے. علی کے پاس یہ دونوں مقام اور دونوں منصب، دونوں ڈگریاں تھی. علم بھی تھا اور طاقت بھی رکھتے تھے. بے شک. اپنے کے مقابلے میں نہیں، اپنوں کے مقابلے میں نہیں. آپ نہروان دیکھ لیں، جنگ جمل دیکھ لیں، صفین دیکھ لیں. اپنوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا. زیادہ اگر ان کو چیک کرنا ہو تو پھر خیبر دیکھ لو، بے شک. بے شک. پھر بدر دیکھ لو، پھر خیبر
مکالمہ قرآن میں ہی ہے، ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا سورہ نمل ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان کو اللہ نے داؤد کا وارث بنایا۔ کیا بنایا؟ اونچی آواز سے بولیں، وارث بنایا۔ داؤد بھی نبی ہیں اور سلیمان بھی، اونچی آواز سے بولیں، نبی ہیں۔ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث۔ وراثت میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ قضیہ فتح کے بارے میں آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا، یعنی فتح کا جو معاملہ ہے میں اس پر آپ کو پریشانی اور اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ الجھ جائیں، لیکن وارث بہرحال قرآن جب کہتا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں تو پھر نبیوں کے وارث مجھے آواز سے بولیں ہوتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے، وراثت ہے کیا؟ وارث بھی ہیں اور وراثت کیا ہے؟ وراثت علم ہے، وراثت علم ہے، مجھے آواز سے بولیں، وراثت علم ہے، علم ہے۔ میں فدق کے حوالے سے بات نہیں کرتا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جیسا سچا صدیقہ سچ گوئل شخصیات میں کوئی نہیں ہے۔ بات جو بی بی نے کی ہے بات وہی ہے، سچی صدیقہ ہی ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ بھی سچے ہیں، فیصلہ جو آپ نے دیا آپ نے حق دیا، لیکن وراثت جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے انبیاء کی، قرآن میں بیان ہے۔ سلیمان نبی ہیں، داؤد بھی نبی، سارے بولے کیا ہے؟ نبی ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وارث ہوئے سلیمان داؤد نبی کے، یہ بیٹا باپ کا وارث ہوا۔ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انہوں نے کہا کہ لوگوں عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں، علم عطا کیا ہے۔ میں وارث سکا وارث نہیں، میں پراپرٹی کا وارث، میں علم کا وارث ہوں۔ بے شک اچھی آواز سے بولے تھوڑا بے شک سبحان اللہ۔ جو خلافت ہے روحانی خلافت، جب تقسیم ہوتی ہے پراپرٹی وہ تمام بیٹوں پر برابر تقسیم ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ اللہ کرے ہمیں بانٹنے کی بھی توفیق اللہ عطا فرمائے، بچوں میں ہم اپنی پراپرٹی بانٹیں تقسیم کریں، برابر ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ دماغ کا بچہ ہے، ایک کمزور دماغ کا ہے، لیکن سب کے نیب ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مفلوج ہے، جیسا بھی ہے۔ جو ڈگری والے بیٹے کو وراثت ملے گی اس طرح برابری میں شریعت چھوٹے کو وراثت دیتی ہے۔ جو دماغ کا کمزور ہے، جسم کا باڈی کے حوالے سے کمزور ہے، لیکن وراثت برابر تقسیم ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کے بھائی اور بھی تھے، سلیمان علیہ السلام کے بھائی اونچی آواز سے بولے اور بھی تھے۔ ایک اور میں چلتے ہوئے والا دے دوں، یعقوب نبی کے وارث سارے 12 ہوئے ہیں یا ایک یوسف ہی وارث ہوا ہے؟ اونچی آواز سے بولے کتنے ہوئے ہیں؟ 11 گئے، بکریاں تقسیم ہوئی ہیں، یہودی کے بعد شمعون اور دمن کے بعد برابر گئے۔ بکریوں کے وارث تو بن گئے، اونٹوں کے وارث بن گئے، بھیڑ ڈور ڈنگر کے وارث ہو گئے، لیکن اس کی وراثت جب بنتی ہے پھر وہ اہل کے پاس آتی ہے۔ بے شک اس کے پاس آتی ہے، سارے بولیں 11 واسے گئے، بکریاں لے گئے، دمبے لے گئے، اونٹ لے گئے، باقی ساری دنیا کی چیزیں لے گئے، لیکن جو خلیفۃ اللہ کی دستار تھی یعقوب کے سر پر، وہ اگر اٹھا کر کسی دینے کی باری آئی، پہلے کا نمبر نہیں، دوسرے کا نہیں، تیسرے کا نہیں، 8ویں کا نہیں، 9ویں کا نہیں، 10ویں کا نہیں، 11ویں نمبر پہ آیا۔ 11ویں نمبر پر یوسف ہے، 12ویں پر بنیامین ہے، 10ویں 11ویں نمبر والے پہلا بھی گیا، دوسرا بھی گیا، 10واں بھی گئے، بکریوں کو لے گئے۔ چادر اگر سر پر دستار خلافت والی کسی کے سر پر سجی ہے وہ یوسف کے سر پر آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کے سر پر آئی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے سر پر آئی ہے۔ مطلب ہے جو تقسیم خلافت ہوتی ہے، جو اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، جو روحانی معاملہ ہوتا ہے، ساروں کے سر پر نہیں آتا، اس میں پیر بھی شامل ہے۔ ایک پیر نے پتر ترانے تھے سارے پیر نے نہیں، 4 نے پتر تھے سارے پیر نے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہے کئی دفعہ پیر نے پتر 4 میں تھے، چاروں میں لے بالکل خالی، خلافت کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور صرف دیتا مرتا
والشمسی وضحاہا، قرآن بیان کرتا ہے والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. اونچی آواز سے بولے تھوڑا. سورج ہو تو روشنی ہوتی ہے. والشمسی وضحاہا، سورج کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب اس کے بعد آتا ہے. چاند اس کے بولے خلیفہ ہے نا، خلیفہ بعد میں آتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. آپ کی سائنس بھی کہتی ہے اے بے نور ایک چاند. والقمر مستفاد من الشمس، سورج کو روشنی لے کے دینا ہے. خلیفہ جو ہوا استاد کو لے کے ہی دسے گا نا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. بعد میں جو آتا ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، پہلے کو لے کے دینا ہے. اس کے پرتاؤ میں روشن ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ادھر میں ایک لطیف نقطہ دینے لگا ہوں. جوان بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، شاید لٹ نہ جائیں کسی کا، تو ایک نقطہ دینے لگا ہوں. سورج روشن ہے، سورج روشن، روشنی ذوق کی قسم اللہ نے اٹھائی، اس کی روشنی کی قسم. چاند اس کے بعد آتا ہے، آتا رات میں ہے، اس کے باوجود اس کے پاس بھی روشنی ہے. اگر یہ روشن نہ ہوتا تو خلیفہ کیسا؟ بے شک. چاند روشن ہے، یہ حق رکھتا ہے سجادہ نشینی کا کہ سورج کا میں سجادہ ہوں. جو روشنی چاند سورج کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے. اس کے پاس بھی روشنی ہے، میرے پاس بھی روشنی ہے. بے شک، سبحان یہ اللہ. الگ بات ہے، اس کی گرم ہے، میری ٹھنڈی ہے. میں ٹھنڈک دیتا ہوں، وہ برودت دیتا ہے. روشن حرارت دیتا ہے، میں برودت دیتا ہوں. وہ پھلوں کو پکاتا ہے، میں مٹھاس دینے والا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی پکانے والا ہونا ہے تو کوئی رنگ لانے والا ہونا ہے. بے شک. روشنی اپنی ہوتی ہے، تپش اپنی ہوتی ہے. آپ کی دونوں آسمان سے ہیں. بے شک. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان سے. آسمان سے آتی ہے. مجھے ایک غزل کا شعر آ گیا، میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں ایک دفعہ پر. لطف لیں تو بول سکتے ہیں میرے. دو قدم چل کے تم نہیں آتے، دو قدم چل کے تم نہیں آتے، دو قدم چل کے تم نہیں آتے. ارے چاندنی آسمان سے آتی ہے، سبحان اللہ. چاندنی آسمان سے چاندنی آسمان سے. تو میں نے کہا جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کا خلیفہ اس کے وصف لے کر پیدا ہوتا ہے. بے شک. اس کے کیا وصف لے کر پیدا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، وارث بنایا داؤد کا. ان کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بات مشہور بات ہے، سورہ نمل ہے، 19واں پارہ پڑھ لینا ترجمہ. ملکہ سبا علاقے کی ملکہ دعویٰ کیتا میں خدا میں شمس نہیں اس پوجا شروع کرا دی تھی، کافر ہوئی. صبح نکلے نا، ساری آپ کا پوری التاب و تاب کے ساتھ نکلے، تو تمام خدام اور سارے نکلے. ہدہد ایک پرندہ ہے، ہدہد تاج رکھے وہاں سرے تھے، دیکھا ہو کبھی آپ نے؟ تاج ہوتا ہے، ٹک ٹک کرنا ہے مکڑی دے. او نہیں، انہوں نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. قرآن ہے کہ وہ ہدہد کدھر ہے؟ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آوے تو میں ایسا سخت عذاب دے سا. لَأَصْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کر دوں گا. میں اس کو کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا. میں غائب ہو گئے، کدھر چلا گیا؟ ایک گل کرنی ہے تو پھڑ پھڑ کی تھی نا، وہ آ کے بیٹھا، اس کے جناب معذرت میں آ گیا، تسی اب صرف بادشاہ نہیں ہو، تسی نبی بھی ہو، اپنے کام بھی کرو جو اس والے کام نے. بے شک. میرے بادشاہ ہی نہیں ہو کہ بادشاہ تے ہٹو بچو لگا دی تھی نے. میں تو سارے کام ہونا تھا، کیا ہونا ہوا تو تبلیغ دے گئے. تو میں ایسا پہ کہنا میں کو سب گل دس کی گل، اس میں پورا تفصیل ہے. تو اس نے بیان کیا، قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اس نے دیکھا وہ ایک سب لڑکی ہے اور شمس کی اور چاند تاروں کی وہ پوجا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ اے خط بھی پھر تو میں نے پیغام دیتا تے خط بھی میں لکھنا، اے جا کے تو آؤ سا دے.
خلیفہ ہے نا تو سلیمان علیہ السلام جو اس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بھی خاص ہوا کرتا ہے. بے شک. اس ابھی کتاب ہی ہم نے کتاب لے رکا میرا کہ جا کے سوٹ اس دے اور روشندان جی جا کے ستی کو تو سٹیا اس تو ستے ایک دل لکھی گئی انہو من سلیمان منو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اللہ نے نانا شروع کرنا رحمان الرحیم اس سلمان کی طرفوں میں اللہ تعالی علیہ میرے پاس آ جا واتونی مسلمین مسلمان ہو کر میرے کو آ جا. ایک رکا باقی گالی کی تھی تبلیغ کر رہے ہیں پرندہ تبلیغ کر رہا ہے. خلیفہ کس کا ہے نمائندہ کس کا ہے سلیمان نبی کا. بے شک. اپنا کام شام اس کی تھا تو اس کے آگے مشورے بڑا طویل واقعہ پورا سورہ نمل میں. سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھے اور انہوں نے اپنا لگایا پنچایت لگائی اور سارا عوام بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک عرش بھی ہے تحت بھی ہے. سلیمان علیہ السلام فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی عرشیا. اس کا عرش کون اٹھا کر لے کے آئے گا. 6 مہینے لگتے تھے 6 مہینے سلیمان علیہ السلام کے طرف سے اور سبا کا جو مقام تھا ملکہ سبا کا ملاقات 6 مہینے 13 مہینے تھوڑا جانو لانا ہے 13 مہینے واپس 6 مہینے لگتے تھے. کتنے مہینے 6 مہینے اور گڈی ریل اور ایئر لائن سے کچھ نہیں پرانا دور ہے قرآن بیان کر 6 ماہ لگتے تھے. انہوں نے کہا کہ تخت ہی لے آوے کوئی میں تخت سے کہتا بڑھیا میرا لیگوس بھی بڑھا لیا. قبل آیاتونی مسلمین اس سے پہلے کو مسلمان لوگ کیا تھے تخت چوکے کو سمیت لے کے آ جاؤ سا. قال یا ایھا الملأ اس کے قال عفریت من الجن ایک جن اٹھا. کون اٹھا جی؟ جن اٹھا جو کہتے ہیں نا میرے پاس جن ہے فلاں بابے کے پاس جن ہے خیال جانتے فلاں کرتے ہیں حقیقت دیکھ لو. جن نے اٹھا ان کے دربار میں انا آتیک بہ قبل ان یاتونی قبل ان تقوم من مقامک. اس کے آگے جناب میں اس کا تخت لے کر آتا ہوں. کتنی دیر لگے گا سلیمان کتنی دیر ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہے ہوں 8 ہوئے نے تو ساری مجلس برخاست ہوئے گی 2-3 بجے تھے اس تو پہلے لے آواں گا. اگر میں بیٹھا تھا 6 گھنٹے میں وہ چپ کے بیٹھا رہا وہاں چین آیا بیٹا بیٹھا تھا قرآن ہے وہ بیٹھ گیا. نبی ہے سلیمان اسلام دوسرا بادشاہ بھی ہے. وہ بیٹھ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس تو جلدی کسی کو ویجد بلا لو. آپ پھر نظر ماری اس کے ساتھ انی علیہ لقوی امین کہ میں کبھی بھی یہاں امین آپ طاقت رکھتا ہوں جو بات کروں گا پوری کروں گا لڑ کے آؤں گا. اب ہم بیٹھ جا 6 بجے تک میں منہ چک کے دیکھ رہا ہوں کہ کدھر گیا فرید تے کون لے گا تو پتہ نہیں کدھر جائے گا. بیٹھ تھلے اس کے ٹھیک ہے کوئی جلدی لے کے آنا ہے تو لے آؤ میں بیٹھا تھے. ایک اور بندہ کھلویا قال الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ. علم من الکتاب جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کھڑا ہوا. تاریخ میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے آپ کی بہن کا بیٹا آصف بن برخیہ تھا کھانا لگتا تھا آپ کا ایک کھڑا ہویا. اس کے آگے انا آتیک بہ جناب میں لے کے آؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں کسی بھی لطف لوگ ایمان جنبش لگے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے جناب میں لے کے آؤں گا. اب میں ٹائم قبل ان یرتد الیک طرفک انہوں نے کہا آپ یہاں تکو تو اس تو پہلے لے آسا آپ ہمیں اہل ہے. انہوں نے کہا اہل ہے. سبحان انہوں اللہ. سلیمان علیہ السلام نے یوں دیکھا آصف بن برخیہ نے اس کا تخت اٹھایا تو سامنے رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن نہ ہو زبان کا ڈھوال اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. قرآن کا جوان آپ بیٹھے ہیں سارے پڑھا کریں. آپ لٹ سکتے ہیں ایمان میں کمزوری کوئی ڈلا سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھانجا ہے 6 مہینے لگ دے 3 جانے ہو تو 3 واپس اونچی آواز سے بولے تھوڑا کوئی جا رہا ہے 3 مہینے گھوڑا تے سر پر گھوڑا دھوڑے 3 مہینے لگ دیں واپس سانو بھی 3 تو تخت چاویا جاویا اور انہوں نے کہا آپ یہاں دیکھو آپ ہمیں اہل ہے. ایسے کتاب انہوں نے کہا جناب سامنے بھائی سامنے آ گئے. سبحان اللہ. نہ کدھر گیا میں آصف بن برخیہ نہ ادھر سے اٹھا ہے. اونچی آواز سے بول رہا ہوں. سبحان اللہ. میں کسی پر جس ہوتی ہے کر لیں قرآن میرے سامنے ہے قرآن کی نمائندگی کر رہا ہوں میں. نہ وہاں سے آصف اٹھا نہ گیا کہیں. اس کے حضرت محمد باقر محمد امام محمد باقر آپ نے مدینہ میں یہ واقعہ سنایا. بعض بندے ہونے نا اس طرح نہیں گل سنو وہ منہ آٹ دیں اچھا
ऐसे हुए मैंने कहा ना यार फलां बंदे 10 किलो जलेबी खा गया। अच्छा कलियो खा गया? वो हैरान हो बढ़ता हैरत में जो कहते हैं। अच्छा आप फरमाया कि उसने ना उठा ना कहीं गया, ना के सामने रखा। उन्होंने कहा अच्छा ये किस तरह हो सकता है, ऐसा भी कुछ था? उसके पास क्या था? मोहम्मद बाकर ने कहा उसके पास इल्म था। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे आवाज से बोल क्या था? इल्म। कुरान है, कुरान मेरे सामने है। उसके पास इल्म था। क्या था? इल्म मिनल किताब, किताब में से इल्म था, सारी किताब नहीं थी, बेशक इल्म था। उन्होंने कहा अच्छा इतना भी उसके पास इल्म था, इतना था? आप फरमाया तो क्या परेशान हो गया है? कुल इसमें आज़म 73 है, एक उसके पास था, बाकी हमारे आले मोहम्मद के पास है। सुभान अल्लाह। कितने? 73 उलूम इसमें आज़म, जो मशहूर बात है इसमें आज़म। ओ ना किधर गया था ना आया। मैं कुछ नहीं जानना जनाब, जिस मसले के आप बैठे हैं बैठे रहें, जिसको सुनते हैं पढ़ते रहें। एक मेरा सवाल है अदर नाल ओ इल्म केड़ा सी कि ना आसफ मजलिस से उठा है, ना कहीं हाथ लंबा किया है। 3 महीने जाने और 3 नामे 6 माह की मुसाफत एक चीज दूर पई है, चुप के फौरन सामने रख देता। एक टेक्नोलॉजी का नाम मैनू दस दे, तेरे कैमरे च करामत मैं पा देवांगा। बेशक बेशक। समझ आई या नहीं आई? ऊंची आवाज से बोले भाई तुझे बड़ा ए लपका है ना, उर्दू लफ्ज दे रहा हूं, लपका है तुझे कि कैमरे में करामत नहीं आती। तू ये इल्म मुझे बतला कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी थ्योरी थी, कौन सा इल्म था, कौन सी मशकाफी थी, कौन सा जानने वाला? वो आसिफ बिन बरखिया सलमान का वजीर था, जिस जो उठा भी नहीं सारा कुछ लेके आ गया। तो कुरान में कहते हैं हम मानते हैं, कुरान में आ गया सुलेमान के वजीर को तो मान लेता है, मोहम्मद मुस्तफा के वजीर अली को भी कभी मान लेता। मुझे आवाज से लफ्ज नहीं आया, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने वो इल्म में से जानता था और अली इल्म में से नहीं जानता। आना मदीनतुल इल्म में अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली ही उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ दरवाजा है, अली दरवाजा है। मुझे बतलाओ मोहम्मद मुस्तफा के अलावा हजरत अली ने, हजरत बीबी फातिमा ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, नीचे तक आ जाओ इमाम हसन अस्करी तक, आले बैत के जो फर्द हैं, किसी एक बंदे ने किसी एक बंदे से इल्म लिया हो तो मुझे बता दो, हम उसको मान जाएंगे। किसी से नहीं लिया। जिसने मोहम्मद से जबान चूस के लिया हो उसको अली और मुर्तज़ा कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। जबान चूस का इल्म अदा किया गया। हजरत अली की विलादत काबे में हुई। क्या हुई जी? काबे में। 3 दिन तक रसूलुल्लाह नहीं आए, अखा बंद, जबान बंद। माँ समझा गूंगा पैदा हो गया बच्चा, अन्ना पैदा हो गया। फातिमा बिनते असद ने क्या समझा? बच्चा गूंगा, रोता ही नहीं, जबान ही नहीं है, अखा ही नहीं पटना, पता नहीं अन्ना भी गूंगा जाम छोड़ा, की हो गया? काबे में भी आई हूँ, काबे में विलादत हुई है, फिर भी ये हालत। 3 दिन बाद पता लगा रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया रसूलुल्लाह है, बच्चा पैदा हुआ है, अखा नहीं पटना, जबान नहीं पटना। रसूलुल्लाह फरमाया मुझ मां दो। सुभान अल्लाह। अखा पटेगा ना, बड़ा बड़ा पटेगा। सुभान अल्लाह। अब समझ ला मजा। सुभान अल्लाह। वो अखा भी पटेगा तो अखाड़े में बड़े बड़े पहलवाना भी पटेगा। बेशक बेशक अली है ना? बेशक। मैं दो चोली के रखे, अली ने अख खोली, काबे में अली, काबा नहीं देखा, और मैं सारे बोलता है के देखा उस वेखा ना तेरा नुमाइंदा रसूल खुदा बना गया। अल्लाह। सबसे पहले आंख खुली तो मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा देख लिया। सुभान अल्लाह। वह सबों में लफ्ज देने लगा हूँ, एड़ियां उठाकर चलने से कद बड़े नहीं होते, एड़ियां उठाकर चलने से कद बड़े नहीं होते। मेरे रकीब से कह दो कि हद में है। अली के मुकाबले में किस किस को लाओगे? तुम जिसको भी लाओगे सारे थले ने अली हैं जो तू ताक रहे हैं कि मेरे मुकाबले से बोलने ले आए सारे अली अली है। बेशक बेशक।
شک بے علی شک کا معنی بلند، علی کا معنی بلند۔ بلند، علی علی ہے، کعبے میں آیا ہے، گھر اللہ کے پیدا ہوا، جو اس کے گھر میں گئی ہے نبی کی بیٹی چلی گئی ہے۔ علی کا مقام اللہ اکبر، بے شک اللہ نے تیر دی، نبی نے دختر، سبحان اللہ اللہ تلوار دیتی تے نبی تی دیتی، محمد مصطفیٰ بیٹی عطا کی تھی، اللہ تلوار دیتی، جس کو تلوار خدا دی ہو، گھر میں جو آپ کے گھر میں عزت مآب، عفت مآب، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہو، وہ محمد مصطفیٰ کی شہزادی ہو، بیٹے حسن حسین جیسے ہو، تو مقام اور مرتبہ دے، علی پھر علی لگتا ہے نا۔ ادھر حسن حسین چل رہے ہوں، بی بی پاک چل رہے ہوں، محمد مصطفیٰ کملی والے آپ کے ساتھ جا رہے ہوں، تو کیا گلشن کا ایسا پھول لگتا ہے کہ کائنات ساری کا رخ ایک طرف نظر آتا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں، جہاں آپ کا خاندان ہوتا بے ہے۔ شک سبحان اللہ جب نکلتے ہیں کہ عیسائیوں کو پوچھنا ہے کہ کم بختی ساڑھے اسی مسلمان جم پہ ایسی انہوں جو غلطیاں کرنے لگ پہ، نجران کے عیسائیوں نے جب آپ کو، حسن کو، حسین کو، بی بی پاک کو ظاہراً جلوہ دیکھا اور کملی والے کا وہ جلوہ اور علی کا جلوہ دیکھا، تو وہ کہہ اٹھے کہ یہ نفوس قدسیاں سے چہرے لے کر آ رہے ہیں عیسائیوں، اگر قیامت تک چاہتے ہو چلنا، تمہاری نسلیں چلیں، تمہارے کارنامے چلیں، تو انہاں پنگا از ناٹ چنگا، بے شک انہاں پنگا نہیں، تو پیچھے ہو جاؤ، قیامت کی صبح تک تمہاری نسلیں بھی چلیں گی، تمہارے نام بھی چلیں گے کہ انہوں نے محمد کا حیا کیا ہے۔ سبحان اللہ اس جیسا بے غیرت، اس جیسا بے غیرت کائنات میں بے غیرت کوئی نہیں ہے جس کو نہ محمد کا حیا ہے، نہ حسن کا ہے، نہ حسین کا ہے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حیا ہے، اس جیسا بے حیا کوئی نہیں۔ بے شک حیا والا وہی ہے جس کو محمد کے گھر کا حیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اس کا عدد عطا فرمائے۔ اور صاحبو، جس گھر کا حیا جبریل کرتا ہے، سبحان اللہ لفظی لفظی بولنا بولو میرے ساتھ، اور جبریل کرتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کرتا ہے، جب نبی علیہ السلام کا روح اقدس لینے تشریف لایا، 3 دن تک ٹھک ٹھک کرتا رہا، بی بی ماں کہتی واپس ہو جا، سبحان میرے اللہ والد ٹھیک نہیں ہے، پھر کل آنا، دوسرے دن کون ہے؟ جاتی ہوں، واپس ہو جا، محمد مصطفیٰ میرے والد ٹھیک نہیں ہے، پھر آنا، تیسرے دن پھر آیا دروازے، بتاؤ مجھے آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی ایک بندہ دکھاؤ، دروازہ کھٹکھٹا کے آئے، لکھا کڑیاں میں اور زرعیل علیہ السلام اور روح لے جانا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بادرہ ہویا کیے، بے شک بے شک لیکن واحد دروازہ بی بی پاک کا ہے صاحبو، جہاں جبریل بھی، جہاں اسرائیل بھی، جہاں فرشتے سارے رک جاتے ہیں بی بی کے کہنے پر، اور ایک قیامت کا منظر پیش کرتا ہوں، بی بی کی آمد پر، جہاں کل قیامت میں سارے انسانوں کو روک کر نیچے نگاہیں کر کے پل صراط سے بی بی کو گزارا جائے گا، وہ واحد ایسی ہستی محمد مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ طیبہ زاہدہ عارفہ حافظہ محدثہ عالمہ فاطمہ بنت محمد ہوگی، نبی بھی سارے نیچے دیکھ رہے ہیں جب بی بی بہت کا گزر ہوگا۔ ہمارے محدثین جب کہتے تھے کہ بی بی پاک یہ حدیث پڑھاتے، وہ کہتے کھڑے ہو جاؤ سارے، کھڑے ہوتے، خود بھی کھڑے ہوتے، جب وہ کہتے کہ فاطمہ تو بنت محمد، فاطمہ بنت محمد گزرے گی، سارے سر تھلے، وہ کہنے جناب کیوں تھلے کرتے ہو؟ وہ کہنے اس واسطے کرتے ہیں، کال اللہ محشر سے سارے دے سر تھلے کرائے گا، اور پریکٹس کر کے ادب بجا لانے ہیں محمد دی بیٹی کا حیا کرنے ہیں۔ سبحان اللہ حیا والے نام بھی آتا ہے تو سر تھلے، تو کیسا جلالی ہے، تو کیسا بے غیرت جھنک ہے، تو کیسا اس خاندان کو پڑ گیا ہے ہلکے کتے، جس تجھے تو حیا بھی نہیں، نام بھی بے ادبی کے ساتھ لیتا ہے۔ ادب والے، حیا والے، احترام والے، نام والے جب بی بی کا نام لیتے ہیں تو سب چکھا لیتے ہیں۔ سارے کیا کرتے ہیں جی؟ سارے بولو چکھا لیتے ہیں کہ کملی والے دی بھی بیٹی ہے یار، فرشتے ادب کر رہے ہیں، اسی کون ہوتے ہیں بے احترامی کرنے
والے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اس در کی قضائی عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔